السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستوں، میں ہوں عثمان تجرا۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل تجرا آن لائن۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں میں مکہ اور مدینہ میں پاکستانیوں کے کچھ ایسے کارنامے آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے پاکستانی خواتین و حضرات کیا کیا کمال کرتے ہیں اور حرم شریف میں اور ثواب کی نیت سے۔ دوستوں، ان سب میں جو پاکستانیوں کا پہلا کمال ہے وہ یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ میں بلا تفریق بھیک مانگنا، اور اکثر تو ود فیملی یہ کام کرتے ہیں وہاں پہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسرا کمال یہ ہے کہ افطار کے دسترخوان پر دہی اور بن رکھے جاتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں کہ 2-3 بن اور دہی کے پیکٹ وہ ہے پرس یا کپڑوں میں چھپا کے رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ تیسرا کمال یہ ہے کہ مقدس مقامات جیسے غار ہیرا وغیرہ ہیں، غار ثور، وہاں پہ جا کے اپنی خالہ، پھپھو، چاچا، جانو کے نام لکھ کر آنا کہ یا اللہ ارشد کو یہاں بلا لے، یا اللہ یہاں آنے والوں کی مغفرت فرما، جو بھی یہاں آئے مجھ خاکسار کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، منجانے کیوں ملی وغیرہ وغیرہ، یا اللہ میرے دشمنوں کو بھی نیست و نابود فرما وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے جملے لکھے ہوتے ہیں۔ چوتھا کمال یہ ہے کہ غلاف کعبہ کے بعد مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قالین کے داغے نوچ نوچ کر یا کاٹ کر بطور تبرک لانا، اور امی ابا یہ وغیرہ وغیرہ کے کفن میں رکھنے کی پلاننگ کرنا۔ پانچواں کمال یہ ہے کہ یہ خواتین کے لیے کہ ریاض الجنہ میں نماز کے لیے دکا مکہ اور چٹکی کا استعمال کر کے آگے والی کو رستہ سے ہٹانے کے بعد عین روزہ کے سامنے ستون پر چڑھ کر کہنا کہ لا موبائل نکال میں سیلفی لوں، لا موبائل نکال میں پکچر بنا لوں۔ چھٹا کمال یہ ہے کہ کھجور کی گٹھلیاں اور بسکٹ کے ریپر قالین کے نیچے چھپا دینا۔ یہ کیا ہے؟ ساتواں کمال یہ ہے کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھے زمزم کے کولرز کے سامنے سپارک کھول کر گلے اور بالوں پر زمزم ملنا اور سارے ایریا کو پانی میں چھم چھم کرنا، پھر عربی خادمہ کے ہاتھوں عربی میں ذلیل ہو کر تھوڑی دیر بعد وہی حرکت دہرانا۔ اس حرکت میں تو ہمارے پاکستانی ید طولہ رکھتے ہیں۔ آٹھواں کمال یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان میں خواتین کا مساجد میں جانے کا کوئی رواج نہیں ہے، اس لیے اکثریت کو جماعت سے نماز پڑھنا نہیں آتی۔ بس جماعت کھڑے ہوتے ہی تماشے بازی کا مظاہرہ شروع ہو جاتا ہے، مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں کہ کیا کرنا ہے، ادھر ادھر نزلیں چلا کر جو جیسا کر رہا ہے ویسے فالو کرنا اور خوب غلطیاں کرنا۔ نواں کمال یہ ہے کہ مرد حضرات بھی پیچھے نہیں ہیں، وہ روزہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھر میں ویڈیو کال ملا لیتے ہیں اور سلام کرواتے ہیں کہ امی یا بیگم بیڈ پر لیٹی ہوتی ہیں اور پیچھے سے سارے مرد جو ہیں وہ دیدار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عاشق صاحب مگن ہیں کہ امی بس جلدی سے سلام کر لیں، پریشان مت ہوں شبانہ، اگلی بار تم بھی آؤ گی، اور پیچھے سے پوری قوم شبانہ کا دیدار کر رہی ہوتی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ 10واں کمال یہ ہے کہ ایئرپورٹ پر واش رومز میں کموڈ لگے ہوتے ہیں جن پر بیٹھنا ہماری آدھی عوام کو تو آتا ہی نہیں، جو جوتے اور چپلیں لے کر کموڈ پر WC کے سٹائل میں بیٹھ جاتے ہیں۔ 11واں کمال یہ ہے کہ حرم کے صحن میں چپل بیگ سے نکال کر زور سے پٹکنا اور پھر پہننا، پٹک پٹک کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ 12واں کمال یہ ہے کہ خواتین کا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بیٹھ کر گھریلو سیاست پر کھل کر تبصرہ کرنا، مادہ صاحب بھی پیچھے نہیں ہے۔ 13واں کمال یہ ہے کہ ہماری پیاری خواتین عبایا پہننا گناہ سمجھتی ہیں، شاید بہت بڑی تعداد لان کے چھلکا جیسے کپڑوں میں گھومتی پائی جاتی ہیں۔ 14واں کمال یہ ہے کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحن میں ویل چیئرز رکھی ہوتی ہیں تاکہ کوئی ضرورت مند ہے، کوئی کسی کو مسئلہ ہے، کوئی معذور ہے تو وہ اس کو استعمال کر سکے۔ دیگر ممالک کی خواتین استعمال کرنے کے بعد اس کو وہیں چھوڑ کر جاتی ہیں تاکہ کوئی اور استعمال کر سکے۔ ہمارے یہاں کی شاہکار خواتین جو ہیں وہ ویل چیئرز پر چپلیں، زمزم کی بوتلیں، بیگ، جے نماز وغیرہ لٹکا کر اسے فقیر کا ٹھیلا بنا کر بیٹھ جاتی ہیں، خود نیچے بیٹھ جائیں گی، اور اگر کوئی مانگ لے تو ایسے تیور دکھائیں گے کہ بندہ سہم جائے کہ اللہ خیر۔ اور جو ویل چیئرز اماں وغیرہ کے لیے لیتی ہیں وہ حرم سے نکال کر ہوٹل تک لے کے جاتی ہیں، مطلب کوئی احساس نہیں کہ یہ حرم کے لیے ہے اور استعمال کے بعد وہیں رکھنی ہے تاکہ کوئی اور استعمال کر سکے۔ 15واں کمال یہ ہے کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح کی آڑ میں بے باکی، گستاخی اور جہالت کا شاندار مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ دلہن کو مکمل سجا کر سنوار کر عین گنبد خضرا کے سامنے بٹھا کر نکاح کروایا جاتا ہے۔ دلہن ہوٹل سے اسی حلیے میں آتی اور جاتی ہے، سوچے کتنے نامحرموں کی آنکھوں کا رزق بنتی ہوگی۔
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोस्तों बहुत कारनामे और भी हैं, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए पेशगी माजरत कि ये कारनामे एक साथ बयान करने का मकसद ये है कि शायद थोड़ा सा ख्याल हमें आ जाए और हमें अपने गिरबान में झांक कर उस नाम नेहाद इश्क को देखने का मौका मिले कि जिस इश्क के बाद हम अदब नहीं सीख पाए। अगर अदब नहीं सीख पाए तो दरअसल ये इश्क ही नहीं है, क्योंकि वो जो इश्क महबूब और उसके दर का अदब न सिखाए और महबूब की लाई हुई शरीयत न सिखाए तो मेरे नज़दीक वो इश्क नहीं, खाली दावा है। दोस्तों हमें बतौर कौम अखलाकी तरबियत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा जहल हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा, मुझे यूँ लगता है। और मेरी उलमा किराम से बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश है कि उलमा हक ख़ास तौर पर इस मसले पर काम करें कि अवाम के गैर तरबियत याफ्ता इश्क को अदब की जानिब मोड़ दें, वरना ये जो जहल है ना, ये इनको लेके डूबेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह पाक मुझे भी और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस मालूमाती वीडियो को अपने दोस्तों अजीज़ों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो इस किस्म की हरकत से वो भी बच सकें, और सारे दोस्तों के तक मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इन मामला से बच सकें और वो मामला करें जिससे अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी है, जिससे उनको अल्लाह की रज़ा नसीब हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अपना ढेर सारा